الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر رونق افروز صدر محفل سراپا اخلاص حضرت علامہ پیر سید خسرو پاشا صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی زیب سجادہ آستان عالیہ سرکار افضل بیابانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، برادر ذی وقار حضرت علامہ حسان فاروقی صاحب قبلہ نگراں سنی دعوت اسلامی آندھرا اور تلنگانہ، برادر ذی وقار حضرت علامہ سید کاشی پاشا صاحب قبلہ مدظ اللہ العالی، عزیز القدر حضرت پیر سید بختیار پاشا صاحب قبلہ، حضرت علامہ خواجہ جعفر العابدین صاحب قبلہ، حضرت علامہ شرف الدین ثقافی صاحب اور حضرت علامہ مفتی آصف صاحب قبلہ و جمیع عرش مقام سادات کرام علماء ذوی الاحترام، حاضرین محفل، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام، آب تطہیر سے جس میں پودے جمے اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام، خون خیر الرسل سے ہیں جن کا خمیر ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام،
سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن شاہ خیبر شکن، پرتوے دست قدرت پہ لاکھوں سلام، اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، اصل نسل صفا وصل وجہ خدا، باب فصل ولایت پہ لاکھوں سلام، وہ حسن مجتبی سید الاسخیاء، راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، وہ شہید بلا شاہ گلگوں قبا، بے کسو دشت غربت پہ لاکھوں سلام۔ آج کی یہ محفل پیغام کربلا کے عنوان سے ماہ محرم کی شروعات ہونے سے پہلے انعقاد پذیر ہے۔ آپ نے مجھ سے پیشتر مجھ سے بہت بڑے بڑے علماء، خطبہ اور دانشوروں سے ان کے خطابات اور ملفوظات سماعت کر لیے ہیں۔ عنوان ایک ہی ہے اور بولنے والے بڑے بڑے دانشور مفکرین، اور میں ایک چھوٹا سا طالب علم اخیر میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ سب کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کربلا کیا ہے؟ کربلا ایک انقلاب کی وہ صدا ہے جس کی بازگشت قیامت تک کے لوگوں کے کانوں میں گونجتی رہے گی۔ دنیا میں جب بھی انقلاب کا اعلان ہوگا، جب بھی دنیا کے اندر انقلاب کی صدا گونجے گی، تو کہیں نہ کہیں اس کے تار آپ کو کربلا سے ملتے ہوئے نظر آئیں گے۔ کربلا ایک زندہ انقلاب کا نام ہے، کربلا رشتوں کے استوار ہونے کا نام ہے، کربلا صداقت اور یقین کا نام ہے، کربلا سچائی پر سب کچھ قربان کر دینے کا نام ہے، کربلا ماں اور باپ کے رشتے کی تجدید کا نام ہے، کربلا باپ اور بیٹے کی وفاؤں کی زندگی کا نام ہے، کربلا بہن اور بھائی کے رشتے کس قدر اہم ہوتے ہیں ان رشتوں کے اظہار کا نام ہے، کربلا تحفظ قرآن کا نام ہے، کربلا تحفظ دین کا نام ہے، کربلا احیاء عشق رسول کا نام ہے، کربلا ایک تحریک کا نام ہے، کربلا جہد مسلسل کا نام ہے، کربلا دنیا کو ایک نئی زندگی دینے کا نام ہے، کربلا اللہ اکبر پیاسا رکھنے والوں کو اللہ اکبر پانی پلانے کا نام ہے، کربلا بھوکا رکھنے والوں کو دعا دینے کا نام ہے، کربلا کو جس زاویہ نگاہ سے دیکھو گے اس کے اندر کربلا آپ کو نظر آئے گا۔ بلکہ اگر دو جملے میں کوئی کربلا بیان کرنا چاہتا ہے تو اللہ اکبر سیرت مصطفیٰ کو اگر مکمل کہیں دیکھنا چاہتے ہو تو کربلا میں کربلا والوں کی زندگی کو دیکھ لو، آپ کو سیرت مصطفیٰ کے مکمل جلوے میدان کربلا میں نظر آئیں گے۔ اللہ اکبر اگر طائف کی وادیوں کے اندر پتھر کھا کر دعا دینے کا حوصلہ آپ نے سیرت مصطفیٰ میں دیکھا ہے تو اس کو کربلا میں امام حسین کی زندگی میں دیکھ لیں۔ اسی طریقے سے شاب ابی طالب کے اندر اگر 3 سال تک کے بھوکے اور پیاسے رہنے کا حوصلہ نبی اور آل نبی کے اندر جو لوگوں نے دیکھا ہے اس کو 3 دن کربلا کے اندر دیکھ لیں۔ اللہ اکبر کربلا جس زاویوں سے دیکھو گے اس زاویے سے کربلا ہمیں پیغام دیتا نظر آئے گا۔ اللہ اکبر ظالموں کا جواب حلم سے کیسے دینا چاہیے یہ کربلا کا پیغام ہے، جاہلوں کو کس طرح خاموش رہ کر کے خاموش کرنا چاہیے یہ کربلا کا پیغام ہے۔ اللہ اکبر اندازہ فرمائے۔ لیکن آئیے اب ہم کربلا کی طرف چلنے سے پہلے تھوڑی سی تمہید آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ میدان کربلا کے اندر امام حسین گئے ہی تھے پیغام دینے کے لیے، لیکن آپ اندازہ فرمائے اللہ اکبر جب کوئی لڑنے جاتا ہے تو وہ طاقتور فوج کو لے کر کے جاتا ہے، جب کوئی لڑنے جاتا ہے وہ ہتھیار لے کر کے جاتا ہے، جب کوئی لڑنے جاتا ہے تو وہ لوگوں کو پکارتا ہے، وہ لوگوں کو آواز دیتا ہے، وہ لوگوں کو سمیٹتا ہے، وہ لوگوں کو بلاتا ہے۔ لیکن یہ کیسا امام ہے کہ جو جانے سے پہلے اللہ اکبر کس شان سے جا رہا ہے، لوگوں کو بلا نہیں رہا ہے بلکہ اس شان سے جا رہا ہے۔ امام حسین نے مکہ المکرمہ سے کربلا کا جو سفر شروع کیا تھا وہ 8 ذی الحجہ کو شروع کیا تھا۔ کیوں؟ اللہ اکبر اس لیے کہ اگر امام حج کے بعد
ساتھ سفر شروع کرتے. آپ کی توجہ چاہتا ہوں, اگر واقعی کربلا سننے کے لیے آئے ہو تو پھر کربلا سن کر کے جانا. اور کربلا ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ امام کا کسی نے ساتھ نہیں دیا. ظالموں, ساتھ دینے کی کیا بات ہے؟ میرے امام نے کسی کا ساتھ لیا نہیں. واللہ حسین اعظم اگر آواز لگاتے تو کربلا میں دل رکھنے کی جگہ نہ ملتی. اس کی وجہ یہ ہے, اللہ اکبر, ارے ان کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹوں کے بیٹا 11ویں نمبر کا بیٹا قدم رکھنے کے لیے کہتا ہے قدمی حاضی علی رکبت کل ولی جلہ, میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے. تو شیخ محقق کہتے ہیں اتنے جمع ہو گئے کہ افق بھی بھر گیا. ارے جب بیٹے کے قدم کے لیے اتنے جمع ہو سکتے ہیں تو دادا پہ قربان ہونے کے لیے کتنے جمع ہو. ارے کربلا تو کربلا ہے. لوگ کہتے کربلا میں لوگ آئے نہیں. میں نے کہا حسین پاک نے بلایا نہیں, ورنہ لوگ اسی حال کو دیکھ لے. حسین پاک کے نام پر 1400 سال کے بعد بلاؤ تو حال بے حال ہو جاتا ہے. بیٹھنے کو جگہ نہیں رہتی لوگوں کو. جس کے نام پہ غلام بلائے تو بیٹھنے کو جگہ نہ رہے. اگر وہ امام بلاتا تو کتنے آتے. لیکن امام حسین کا انتخاب ہے. 8 ذی الحجہ کو جا رہے ہیں تاکہ کوئی آ ہی نہ سکے, کیونکہ سب احرام میں ہوں گے. وہ مینا کو جا رہے ہوں گے, حسین پاک میدان کربلا کو جا رہے. امام 25 حج پیدل چل کے کیے, 26واں بھی تو کر لیتے, لیکن مقصد ہے کسی کو لے کر نہیں جائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ توجہ کرنا, اب کربلا کھل رہا ہے. کربلا ہے کیا؟ جب بھی کوئی باپ بڑا باپ دنیا سے جانے لگتا ہے تو اس کو اپنی اولاد کی فکر ہوتی. اگر وہ باپ استاد ہے تو وہ شاگردوں سے چاہتا ہے کہ میری اولاد کا خیال رکھنا, پھر اولاد اچھی ہو یا اچھی نہ ہو. ہر باپ کو اولاد کی فکر ہوتی ہے. استاد ہے تو شاگردوں کو کہے گا میرے بچے کا خیال رکھنا, پیر ہے تو مریدوں کو کہے گا میرے بچے کا خیال رکھنا. اسی طریقے سے اور قیاس کر لیں. رسول اللہ نے بھی تو جگہ جگہ کہا میری اہل بیت کا خیال رکھنا, میری اہل بیت کا خیال رکھنا, میری اہل بیت کا خیال رکھنا. حجۃ الوداع کے خطبے میں میری اہل بیت کا خیال رکھنا, غدیر خم میں میری اہل بیت کا خیال رکھنا, مسجد نبوی کے منبر پہ میری اہل بیت کا خیال رکھنا. جگہ جگہ کہا, جگہ جگہ کہا, یہاں تک کہا تم پر میری آل کی محبت لازم ہے. میرے بعد میری اولاد کی محبت کے معاملے میں میرے نائب بننا, میرے خلیفہ بننا, یعنی جیسے میں محبت کرتا ہوں تم بھی محبت کرنا. اللہ اکبر. ایک مقام پر فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں اہل بیت کے بارے میں. ایک مقام پر فرمایا میرے بعد اللہ تمہیں آزمائے گا میری اہل بیت کے بارے میں. خوب کا اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت اہل بیت. کوئی یہ چھوٹی سوچ کا آدمی سوچ سکتا تھا جیسے ہر باپ کو اولاد کی فکر ہوتی ہے تو معاذ اللہ رسول اللہ کو بھی اپنی اولاد کی فکر ہو گئی. حضور بھی اولاد کی محبت معاذ اللہ مسلط کرنے لگے. کوئی سوچنے والے کچھ بھی سوچ سکتے ہیں. تو امام عالی مقام کربلا جا کر میدان کربلا میں دکھانا چاہتے کہ ہم ہیں کون لوگ. یعنی زبردستی ہماری محبت مسلط نہیں کی گئی. ہمیں دیکھو, دنیا کو دکھایا میدان میں آ کر. یہاں جتنے بڑے بڑے علماء اور پیر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ ان کو دیکھتے ہیں, لیکن صبح دیکھتے تو شام نہیں دیکھ پاتے, شام دیکھتے تو صبح نہیں دیکھ پاتے. ان کو دیکھتے تو ان کے بچوں کو نہیں دیکھ پاتے, ان کے بچوں کو کوئی دیکھ لی تو ان کی بیوی کو نہیں دیکھ پاتے. لیکن اللہ کی شان, وہ شر میں خیر لاتا ہے چونکہ وہ بے نیاز ہے. وہ حضرت ایوب کو بیماری دے کے بتاتا ہے کہ میرا ایوب ہے کیا,
وہ خلیل کو خواب میں بتا کر کے کہتا ہے کہ جب بچہ ذبح کر دے تاکہ پتا چلے کہ میں نے خلیل کیوں بنایا. حبیب کو پتھر مروا کر کے پھر دعائیں دلوا کر کے بتاتا ہے کہ اس کو حبیب کیوں بنایا. تو اہل البیت کو کربلا میں بلوایا. امام علی مقام طاقت لے کے نہیں جا رہے ہیں, فوج لے کے نہیں جا رہے ہیں, قوت لے کے نہیں جا رہے ہیں, ہتھیار لے کے نہیں جا رہے ہیں. کس کو لے کے جا رہے ہیں؟ شہزادوں کو, بھتیجوں کو, بھائیوں کو, بہنوں کو. کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ فرمایا میدان میں رہیں گے, میدان میں رہیں گے تو دنیا کو پتا چل جائے گا, اپنوں کو بھی پتا چلے گا, بیگانوں کو بھی پتا چلے گا کہ ہماری محبت یوں ہی مسلط نہیں کی گئی. ہم ہیں اس قابل, ہم ہیں اس لائق, ہماری شان ہی ایسی تھی. اسی لیے رسول اللہ نے ہماری محبت کو تم پر فرض کیا ہے. اور اس کے بعد اللہ اکبر, کہیں سنا کہ 72 کو مارنے کے لیے 22,000 کا لشکر آتا ہے. گویا کہ ہمارا تو ایمان ہے خیر ہی و شر ہی من اللہ تعالی. دشمن کے دل میں کون ڈال رہا ہے کہ 22,000 بھیجو؟ کیوں؟ اس لیے کہ تو 22,000 بھیجے گا, یہ سب تو لڑنے کے لیے کام نہیں آئیں گے. 22,000 لوگوں کے ماتھے میں 44,000 آنکھیں ہوتی ہے. 3 دن تک کے کربلا میں 44,000 آنکھیں رات اور دن کو دیکھے گی کہ اہل بیت کا کردار کیا ہے. ارے کربلا کو کربلا والوں نے صرف 2 لوگوں نے بیان کیا. کربلا کو کربلا والوں نے صرف 2 لوگوں نے بیان کیا. ایک تو سیدہ زینب ہے, ایک تو امام زین العابدین ہے. لیکن جتنے واقعات ملتے ہیں وہ سب یزیدی لشکر بیان کر رہا ہے. اور جب دشمن کوئی گواہی دے تو دشمن کی گواہی زیادہ معتبر ہوا کرتی ہے. امام علی مقام کربلا میں بہنوں کو لا رہے ہیں, کربلا میں بیویوں کو لا رہے ہیں, کربلا میں بچوں کو لا رہے ہیں تاکہ دیکھ لو حسین کا کردار تو بے داغ ہے, حسین کے بچوں کا کردار کیسا ہے. اللہ اکبر. 18 سال کا علی اکبر تو بے داغ ہے, لیکن 6 مہینے کی علی اصغر کی مثال بھی کوئی لا کر کے پیش نہیں کر سکتا. دیکھ لو, کرو. کربلا میں دکھانے آئے تھے اپنے آپ کو اور کہا مرد تو مرد ہے. ہماری بیٹیوں کو بھی دیکھو, دیکھو اس اعتبار سے کہ ان کا کردار کیا ہے, کیا ہے. سیدہ زینب کو دیکھا گیا, شرم خیر ہے. سیدہ سکینہ کو دیکھا گیا, اب کیسے دکھایا, اب اس کو ذرا دیکھ. میدان کربلا میں آئے, اب آنے کے بعد تھوڑا پیغام کربلا پر توجہ. نمبر 1, امام علی مقام نے کربلا کے میدان میں جو سب سے پہلا کام کیا, ملاقات ہوئی 1000 کے لشکر سے. پہلی ملاقات اس کا سردار حر تھا. حر کوئی حسینی آدمی نہیں, آپ اس کو دوسرا رنگ مت دیجیے گا, لیکن بات میں کربلا کے پیغام کی کرنا. کوئی حسینی آدمی نہیں, حر ہے یزید کے خیمے کا آدمی. اس لیے کہ جب حر کو کہا گیا حسین کو قید کر کے لاؤ, حر نے کہا لاؤں گا, کیونکہ وہ مرد میدان تھا, قید کروں گا. امام علی مقام کو قید کرنے کے لیے وہ آیا, اور حر کوفہ سے لے کے کربلا تک کہیں رکا نہیں, گھوڑے بھگاتے ہوئے آیا. امام پاک سے ملاقات ہوئی, آنکھیں چار ہوئی. حر سے فرمایا حر کیوں آیا تو؟ حر نے فوراً کہا میں آپ کو قیدی بنانے آیا. دیکھو دنیا جب انسان پہ چھا جاتی ہے پھر وہ کسی کو نہیں دیکھتا. امام حسین پاک سے کہا میں تجھے قید کرنے آیا ہوں, حسین قیدی بنانے آیا. امام نے فرمایا حسین پاک نے, میرے مولا نے فرمایا حر تو مجھے قیدی بنائے گا؟ ہاں, میرے گورنر کا مجھے حکم ہے, مجھے انعام ملے گا, گھوڑے ملیں گے, جوڑے ملیں گے, مرد میدانوں طاقت کا استعمال کروں گا, میں آپ کو قیدی بنا کے لے جاؤں گا. امام نے فرمایا تیری ماں تجھ پہ روئے, حر تو مجھے قیدی بنائے گا. حر تھا یزید کے خیمے کا آدمی تھا, ابن زیاد کا آدمی تھا. لیکن حر نے جیسے ہی سنا امام غصے میں کہہ رہے تیری ماں تجھ پہ روئے. حر نے کہا امام عرب کا بڑے سے بڑا آدمی اگر یہ بات کہتا نا میں اس کو پلٹ کے وہی جواب دیتا, لیکن آپ کو جواب نہیں دوں گا کیونکہ آپ کی امی کوئی معمولی عورت نہیں ہے, آپ کی امی میرے نبی کی بیٹی ہے.
اور میں نبی کی شہزادی کے لیے غلط جملے نہیں کہہ سکتا. تھا یزید کے خیمے کا آدمی, تھا ابن زیاد کا آدمی, لیکن جب سیدہ کے لیے کہا کہ میں ہزار دشمنی کے باوجود حرمت فاطمہ کی توہین نہیں کر سکتا, کیونکہ تیری ماں جگر گوشہ رسول ہے, تیری ماں نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے, تیری ماں فاطمہ بنت محمد ہے, میں جواب نہیں دوں گا. اللہ کو ادب فاطمہ اتنا پسند آیا کہ مشیت نے اعلان کیا جو فاطمہ کا ادب کرے اور وہ جہنم میں جائے ہمیں گوارا نہیں ہے. اللہ نے حر کو توبہ کی توفیق دے کر حسینیت کا خیمہ عطا کر دیا. ادب کہاں لے جاتا ہے, ادب کہاں لے جا. اور حر کے بدلنے کی دوسری وجہ, پیغام حر کے بدلنے کی دوسری وجہ, جب یہ باتیں ہو گئی تو میرے امام کی نظر حر کے لشکر پہ پڑی. پورا لشکر ہانپ رہا تھا, اس کے گھوڑے تک ہانپ رہے تھے. امام نے فرمایا حر یہ تیرا لشکر کیوں ہانپ رہا ہے, یہ گھوڑے کیوں ہانپ رہے؟ تو حر نے کہا حسین کوفہ سے لے کر یہاں تک مجھے ابن زیاد نے رکنے سے منع کیا تھا, اور اپنے جاسوس چھوڑے کہ میں رکوں گا تو وہ مخبری کر دیں گے, تو وہاں سے یہاں تک بھاگتے بھگاتے آیا, رکا نہیں. یہ پیاس کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں, پیاس کی وجہ سے ہانپ رہے ہیں. ساقی کوثر کے نواسے نے فرمایا حر قید بنانے کی باتیں بعد میں ہوگی, ہمارے پاس مشکیزیں بھرے ہوئے ہیں, پہلے اپنے لشکر کو اور گھوڑوں کو پانی پلا لے, بعد میں دوسری باتیں ہوتی رہے گی. حر اس کردار سے اتنا متاثر ہوا کہ اللہ اکبر, امام علی مقام کا دل سے شیدا ہو گیا. اب آپ سے پوچھتا ہوں, کربلا کو ہم کیا سمجھتے ہیں؟ 3 دن کی رسمی کربلا سیاہ دل اور سیاہ لباس والوں کا تو شیوا ہو سکتا ہے, لیکن کربلا حقیقت میں اللہ اکبر ان کے لیے ہے رنگ بھری داستان, ان کے لیے انقلاب کی داستان ہے. جو کربلا کو ریاست اور سیاست کے طور پہ بیان نہیں کرتے, جو کربلا کو بطور عبادت بیان کرتے ہیں, ان کے لیے کربلا میں پیغام کیا ہے؟ امام دشمن کو پانی دے رہے ہیں, بتاؤ اللہ اکبر ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے, ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے, ہمارے ماں باپ کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ بتاؤ. حسینی کہلاتے ہو, ہاتھوں میں کڑے پہن کر حسینیت نہیں ملتی, گلوں میں زنجیریں ڈال کر کے حسینیت نہیں ملتی, رنگ برنگی کپڑے پہن کر حسینیت نہیں ملتی. حسینیت کردار کا نام ہے, حسینیت اخلاق کا نام ہے, حسینیت دین پر عمل کرنے کا نام ہے, حسینیت تقوی کا نام ہے, حسینیت پرہیزگاری کا نام ہے, حسینیت نام ہے اللہ کے رنگ کا, جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے صبغت اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ, اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ. اللہ کے رنگ سے بہتر کس کا رنگ ہو سکتا ہے؟ اللہ اکبر. دشمن کو پانی پلایا میرے مولا نے, اس کے بعد آپ دیکھیں اب کربلا کے اندر آئیے, میدان کربلا میں ایک باپ اور ایک بیٹے کا کردار کیا ہے, ایک باپ اور ایک بیٹے کا کردار کیا ہے. مولا علی اکبر, مولا زین العابدین, علامہ خواجہ جعفر العابدین صاحب کہہ رہے تھے 2 بیٹے لٹا دیے, تیسرا بچا لیا. میں نے کہا یہ بھی کربلا کا پیغام ہے. کہا وہ کیوں؟ میں نے کہا جو بیمار تھا وہ اپنے لیے رکھا, اور جو تندرست تھے وہ اللہ کے لیے لٹا دیا. یہ بھی پیغام کربلا ہے. اور قدرت نے میرے سرکار سید سجاد کو بیمار اسی لیے کر دیا ہوگا کہ امام حسین کے مزاج سے قدرت واقف ہے کہ اگر اس کو بھی صحت دوں گا تو یہ نسل کی پرواہ نہیں کرے گا, یہ اس کو بھی قربان کر دے. بیماری بہانہ بن گئی سید سجاد کے وجود کے بچانے کی. آج ہم اللہ کے لیے کیا قربان کر رہے ہیں؟ باسی کھانا اللہ کے نام پہ دو, پھٹے ہوئے کپڑے اللہ کے نام پہ دو, ٹوٹی ہوئی چپلیں اللہ کے نام پہ دو, پھٹی ہوئی نوٹیں اللہ کے نام پہ دو, اور اچھا اچھا اپنے لیے رکھو. مولا حسین کربلا سے پیغام دے رہے,
اچھا اللہ کے لیے دے دو. ارے وہاں تو اچھے سبھی تھے, لیکن بیمار کی بات کر رہا ہوں. بیمار اپنے لیے رکھ لیا, بیمار اپنے لیے رکھ لیا, اور قربان کس کو کیا؟ سارے بیٹوں میں جو سب سے خوبصورت تو سبھی تھے نا, خوبصورت سبھی تھے, لیکن کوئی روایت یہ نہیں ملتی کہ امام زین العابدین ہمشبی رسول تھے. روایت یہ نہیں ملتی کہ علی اصغر ہمشبی رسول تھے. ہمشبی رسول کی روایت صرف شہزادہ مولا علی اکبر کے لیے ملتی ہے, امام نے جس کے سر پہ شہادت کا تاج رکھا ہے. ارے لوگوں, شادی کا دولہا بناتے ہوئے تو ہر باپ تمہیں نظر آئے گا, جس نے شہادت کا دولہا بنایا ہے اسے تاجدار کربلا حسین ابن علی کہتے ہیں. اور کس کو؟ ہم شبیہ پیغمبر کو, تصویر مصطفیٰ کو, مولا شہزادہ علی اکبر کو. لیکن آپ سے پوچھتا ہوں, مولا علی اکبر بابا سے کہتے ابا میں جاؤں گا کربلا میں, میرے مولا کہتے تو نے نہیں جانا. آپ غور فرمائیں, آج ایک باپ اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ تو نے شادی نہیں کرنا میری ایسی جگہ جہاں مجھے پسند نہیں ہے, تو بیٹا پلٹ کے جواب دیتا ہے ابا تم کو کیا سمجھتا ہے. یہ ہے کون سے کربلائی ہو بھائی, یہی تو رونا ہے. کہیں ہم بھی کسی اور کے طرز پہ چل کر رسومات تو نہیں ادا کر رہے. صرف میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں, جس دن مسلمان کربلا کی طرف پلٹ آئے گا اس دن مسلمانوں کے جھگڑے ہی ختم ہو جائیں گے. اس لیے کہ ایک بیٹا اپنے باپ سے کہتا ہے بابا میں نے کربلا میں جانا ہے. امام رو کے کہتے تو کیسے جائے گا راجا, اور میرے بادشاہ تو کیسے جائے گا, میرے شہزادے تو کیسے جائے گا. کہا مولا جب تک میرا وجود ہے, مولا حسین کے چہرے پہ غبار تو دور کی بات ہے, حسین کی جوتیوں پر بھی غبار آنے نہیں دوں گا بابا. آپ اندازہ فرمائیں, اور کس دل سے میرے مولا نے اپنے بیٹے کو امامہ سر پہ باندھا تھا. امام نے سجا کے بھیجا تھا یہ کہہ کر کہ علی اکبر میرے بیٹے میں تجھے شادی کا دولہا تو نہیں بنا سکا, لیکن کم سے کم تیرے باپ کو یہ تسلی ہو جائے گی کہ میں اپنے بیٹے کو شہادت کا دولہا بنا دوں. آ قریب آ, اور اپنے ہاتھ سے امامہ باندھا, اپنے ہاتھ سے کمر میں پٹکا باندھا. یہ کوئی رنگینی نہیں ہے خطابت کی, یہ حقائق ہے, اٹھا کر کے دیکھ لیں. صرف جو لوگ باپ ہیں ان سے میں تھوڑی توجہ چاہتا ہوں, اولاد والے تم بھی ہو. الحمدللہ شہزادہ علی اکبر کی نالین کی خیرات سے اللہ نے ہمیں بھی اولاد دی ہے. بیٹا اگر بائک تیز چلا لیتا ہے, کوئی فون کے کر کے کہتے سید صاحب آپ کے بیٹے کو میں نے دیکھا کہ اس نے بائک تیز چلایا, پورے سفر میں دل نہیں لگتا, کئی بار فون کر کے بولو راجہ بائک دھیرے چلایا. اندازہ فرمائیں بیٹا تیز سے بائک چلائے تو باپ کا کلیجہ کہیں نہیں لگتا. وہ کیسے کلیجے کا باپ تھا جس نے اتنے خوبصورت بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے امامہ باندھا, اپنے ہاتھوں سے پٹکا باندھا, اپنے ہاتھوں سے تلوار دی, اور جب شہزادہ علی اکبر کو اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پہ بٹھایا, اور گھوڑے پہ بٹھا کر جب شہزادہ علی اکبر وہ میرا مرشد ہم شبیہ پیغمبر جب دشمنوں کے نرگے کی طرف جانے لگے تو امام نے کہا ایک بار پلٹنا ذرا, آخری مرتبہ تصویر مصطفیٰ کو دیکھ لو. اللہ اکبر, بیویوں نے کلیجے پکڑ لیے. اللہ اکبر, فرشتوں کی چیخیں نکل گئی ہوگی, زمین نے آہیں بھری ہوگی, آسمان نے خون برسایا ہوگا, اور میدان کربلا میں امتحان دیکھنے کے لیے جو انبیاء کی ارواح ہوگی, جو بزرگوں کی ارواح ہوگی, جو سید العالمین خاتم النبی جن کی موجودگی ہوگی, ان کے دلوں پر کیا گزری ہوگی. یہ تو ابن عباس کا خواب بتاتا ہے کیا گزری ہوگی, اس کی طرف نہیں جاتا. لیکن اتنا غور کرنا, اتنا سوچنا مسلمانوں, جب میرے مولا نے کہا علی اکبر میرے شہزادے ایک بار ذرا پلٹنا, آخری بار تصویر مصطفیٰ دیکھ تو لوں. شہزادہ علی اکبر پلٹے,
اور چہرہ پلٹا کر کے جب بابا کو دیکھا 18 سال کے بیٹے کی آنکھ میں، تو خوشی کے آنسو تھے کہ میں فزت برب الکعبہ کی صدا لگانے جا رہا ہوں. لیکن 56 سال کا بابا آنکھ میں آنسو لے کر کے کہہ رہا تھا، مولا جس دن کے لیے اسے پالا تھا آج یہ اس کی تکمیل کا دن ہے، مولا قبول فرما لے. اور اس کے بعد شہزادہ علی اکبر جاتے ہیں. میں شہادت پڑھنے نہیں بیٹھا، لیکن یہ ہے پیغام کربلا کہ دین پر وقت آئے تو اللہ کی محبت کے لیے تصویر مصطفیٰ 18 سال کا بیٹا علی اکبر کو بھی قربان کر دو. اب ہم کون سے حسینی ہیں مسلمانوں؟ صرف کھچڑے اور شربت والے. ہم کھچڑے اور شربت کے مخالف نہیں، وہاں علی اکبر جیسا بیٹا قربان کر رہے ہیں خوشی خوشی. کیا ہم فجر میں 10 منٹ کی نیند قربان کرتے ہیں؟ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو روزانہ فجر میں اٹھ کر مسجد کو جاتے ہیں؟ پھر کون سے کربلا پہ ہم عمل کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. اور اس کے بعد ایک بیٹا اپنے باپ کے قدموں پہ سب کچھ قربان کر دیتا ہے، اور آج کے جوان بیٹے اپنے بوڑھے باپ کی بد دعا لے رہے ہیں. آج کے جوان بیٹے کماتے ہیں، اپنے باپ کا حق ادا نہیں کرتے. آج کے جوان بیٹے اپنے ماں باپ کی خوشی کے بغیر پسند کی شادیاں کرتے ہیں. حالت یہ ہے لڑکیوں سے جن سے ناجائز تعلقات ہے، گھنٹے گھنٹے تو ان سے باتیں کریں گے مگر ماں باپ کی خیریت پوچھنے کے لیے وقت نہیں ہے. کیا سیکھا ہے کربلا سے؟ ہم لوگ سر پیٹنے اور سینہ پیٹنے والی قوم نہیں ہے. ہم لوگ اللہ اکبر اس لیے کہ پٹتے پٹاتے وہ ہیں. قدرت نے سزا دی ہے، جس سینے میں 4 یار نہیں بستے وہ دنیا میں بھی پٹیں گے اور قبر میں بھی اور حشر میں بھی پٹیں گے. ہم نہ یہاں پٹنے والے ہیں نہ مٹنے والے ہیں، بلکہ واللہ جس سینے میں 4 یار کے ساتھ پنجتن پاک بستے ہیں وہ سینہ پٹنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ سینہ تو قبر میں بھی انشاءاللہ محفوظ رہنے والا ہے. جنا بنے گی محبان 4 یار کی قبر جو اپنے سینوں میں یہ 4 باغ لے کے چلے. حیرت کی بات ہے کربلا کو رسم بنا دیا گیا. اس کے بعد بات کو سمیٹتے ہوئے ایک بھائی اور بہن کا کردار کربلا بتا رہے. بہن، آج کی بہن اپنے بچوں کے لیے اپنے بھائی سے رشتہ توڑ لیتی ہے. آج کا بھائی اگر بہن چھٹیوں میں آ رہی ہے تو بیوی سے کہتا ہے ارے بہت سارے بچے لے کر آ رہی، کون کھلائے گا کون پلائے گا. داڑیاں رکھ لی، ٹوپیاں پہن لی، دل کے اندر کیا بس رہا ہے؟ نفرتوں کا سور، نفرتوں کے کتے، نفرتوں کے خنزیر. خنزیر کی گندگی اتنی نہیں ہے جتنا حسد اور بغض کی گندگیاں ہیں. لوگ خنزیر کے نام سے نفرت کرتے ہیں، حسد کے نام سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ لوگ کتے کے نام سے نفرت کرتے ہیں، بغض کے نام سے نفرت کیوں نہیں کرتے؟ بہنوں کا تعلق کیا رہ گیا بھائیوں سے، اور بھائیوں کا تعلق کیا رہ گیا بہنوں سے؟ کربلا بتا رہا ہے، کربلا بتا رہا ہے. ایک بہن اپنے بھائی کو جب کوئی مشورہ دیتی ہے، امام حسین کربلا میں کسی سے مشورہ نہیں لیتے سوائے 2 کے. نمبر 1 سیدہ زینب. اگر آپ سیدہ زینب کو نہیں جانتے، خاص طور پہ بہنوں سے کہتا ہوں تو سن لیں. امام حسن کے کان میں بھی رسول اللہ نے اذان پڑھی، امام حسین کے کان میں بھی رسول اللہ نے اذان پڑھی. امام حسن اور امام حسین کو بھی رسول اللہ نے گھٹی دی. سیدہ زینب کے کان میں بھی حضور نے اذان پڑھی. سیدہ زینب کو گھٹی بھی حضور نے دی. اور جب نام رکھنے کی بات آئی تو حضور کو جو سب سے پسندیدہ نام تھا زینب. زینب یہ جو ہے وہ زینب ہے. زینب کا مطلب ہوتا ہے باپ کی زینت. جو باپ کی آبرو کو 4 چاند لگا دے اس کو زینب کہتے ہیں. کون زینب؟ رسول اللہ گھٹی دیتے ہیں. 7 سال کی عمر میں قرآن کی حافظہ ہو جاتی ہے. کوفہ میں سب سے پہلے جس نے عورتوں میں تفسیر قرآن بیان کی اس کو زینب بنت علی کہتے ہیں. یہ ہے سیدہ زینب. اور بھائی کو جو مشورہ دیتی ہے، بھائی کبھی مشورہ نہیں کاٹتے بہن کا، تو پہلا مشورہ بہن سے اور دوسرا مشورہ سوتیلے بھائی عباس ابن علی سے، جسے ہم سنی غازی عباس علمدار کہتے ہیں. آپ غور کریں، سوتیلے بھائیوں سے مشورے نہیں لیے جاتے، لیکن امام حسین
सौतेले भाई से मशवरा ले रहे हैं और बता रहे हैं कि वो और सौतेले भाई हैं जो सौतेले भाइयों को कुएं में डालते हैं। ये हुसैन का भाई अब्बास है जो अपने हुसैन के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है। अंदाजा फरमाए। और फिर बहन अपने भाई के पास आके कहती है, हुसैन सब कुछ लुट गया, मेरे 2 बच्चे बचे हैं, मेरे बच्चों को जाने दीजिए। मौला हुसैन कहते हैं, बहन और क्या इम्तिहान लोगी, ये मैं नन्हे नन्हे बच्चे औनो मोहम्मद जाएंगे। तो सैयदा क्या कहती है पता है, हुसैन अम्मी के सामने मुझे रुस्वा मत होने दो। अगर क़यामत में सैयदा ने पूछा मेरा लाल जा रहा था, तेरे लाल क्यों बचे थे, तो मैं क्या जवाब दूंगी? मां को सुरखरू, मां की बारगाह में मुझे सुरखरू कर दो। क्यों? जब मां का सामना होगा तो मैं मां से कहूंगी, मां तेरे लाल पर मैंने अपने लालों को कुर्बान करके अपनी गोद उजाड़ दी। और उसके बाद एक बहन अपने भाई के लिए गोद उजाड़ रही है, वो शहादत भी नहीं पढ़ता, लेकिन जब दोनों नन्हे शहजादों की लाशें आती है, तो जब ज़ैनब ने बेटों को भेजा था, जुमले पे तवज्जो करना, पैगाम करबला, सैयदा ज़ैनब ने जब बेटों को भेजा था तो वो ज़ैनब बिनते अली थी, वो ज़ैनब बिनते फातिमा थी। लेकिन जब दोनों शहजादों की लाश आई तो दोनों को लिपट करके रो रही थी और हिचकियां बन गई थी। जब लाशों को देखा तो ज़ैनब सिर्फ मां थी, मां, और एक मां अपने बच्चों को लिपट लिपट के रो रही थी और दुनिया की बहनों को पैगाम दे रही थी कि बहन और भाई के रिश्ते की अहमियत क्या होती है। अंदाजा फरमाए, हमने करबला से सीखा क्या है? आज घर घर में आग लगी है, घर घर में तूफान बदतमीजी है, भाई की बहन से नहीं बनती, बहन की भाई से नहीं बनती। ये मैं दुनियादारों की बात नहीं कर रहा हूं, जहां बहुत ज्यादा दीनदारियों का दावा है वहां भी ये माहौल हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। सगे भाई ने सगे भाई पे केस कर दिया है, सगी बहन ने सगे भाई पे केस कर दिया है, और भतीजे तो तूफान बदतमीजी बपा करते हैं। लेकिन करबला में एक भतीजा ऐसा भी है जो चचा के पास आता है और आके कहता है, चचा मैंने भी कैदाने करबला में जाना है। इमाम कहते हैं, बस करो, कितना मुझसे इम्तिहान लोगे, क्या भाई की निशानी भी मिटा दूं? हजरत सैयदना शहजादा इमाम कासिम ने कहा, चचा मुझे जाने दो। चचा कहते नहीं, तुम नहीं जाओगे। रोते हुए आए और फूफी ज़ैनब से जो जुमला इमाम कासिम ने कहा वो इमाम हुसैन के किरदार की अक्कासी करता है। मैं किरदार इमाम हुसैन भी पढ़ना चाहता हूं, लेकिन पहले इसको सुन ले। सैयदा ज़ैनब से कहा, फुप्पी मेरी खबर लो। किसने? इमाम कासिम। फुप्पी मेरी खबर लो। फुप्पी बड़ी, क्या हुआ? फुप्पी आज मैं यतीम हूं, आज यतीम हुआ। गौर फरमाओ इमाम कासिम के जुमले, फुप्पी अम्मी मैं आज यतीम हो गया। फुप्पी ने कहा, कैसी बात करता है बेटा, आज यतीम हो गया? हालांकि इमाम हसन की शहादत को 10 साल से ज्यादा बीत चुके थे, लेकिन करबला में इमाम कासिम कह रहे, फुप्पी अम्मी आज तेरा कासिम यतीम हो गया। फुप्पी ने सीने से लगा कहा, आज ये क्यों कह रहा है? कहा, मां, फुप्पी मां, जिस दिन से मेरा बाबा हसन दुनिया से गया है, मेरे चचा हुसैन ने मुझे कभी एहसास भी नहीं होने दिया कि बाप के जाने का गम क्या होता है। मैंने जो कहा, जुमले पूरे होने से पहले मेरी हर हट पूरी की। आज मेरा चचा मुझे नहीं कह रहा है। क्या नहीं कहा? मैंने शहादत मांगी, चचा ने नहीं कह दिया। आज चचा ने नहीं कहा तो मैं समझ गया कि आज तेरा कासिम यतीम हो गया। और उस गम में रोते रोते जब हाथ बाजुओं पर पहुंचा तो मशहूर रिवायत के मुताबिक बाजू पर एक तावीज था। कुछ मुहक्किकीन इसके बारे में बात करते हैं, लेकिन मैं अपने कदीम उलमा पे एतमाद करते हुए
گفتگو کر رہا ہوں، اللہ اکبر، بازو پر ہاتھ پہنچا امام قاسم کو 28 صفر کی وہ تاریخ یاد آ گئی جب اللہ امام حسن شہید ہو رہے تھے، اور حسن مجتبی کی شہادت کیا تھی؟ اللہ اکبر، ہیرا پیس کر حسن مجتبی کو پلا دیا گیا تھا۔ امام حسن 40 دن تک الٹیاں کرتے رہے اور دست کرتے رہے، تو الٹیوں کے اندر آنت کٹ کٹ کے گرا کرتی تھی، اور اسی طرح اللہ اکبر، اسی طرح پاخانے کے ذریعے سے بھی امام حسن کی آنتیں کٹ کٹ کے گرا کرتی تھی۔ اس کٹتی ہوئی آنتوں میں چہرے کو ہرا کر دیا۔ امام حسن نے کہا تھا، بھیا حسین دیکھو تو میرا چہرہ کیسا ہے، تو کہا آپ کا چہرہ تو قحط کی تکلیفوں سے، زہر کی تکلیفوں سے ہرا ہو گیا۔ تو حضرت امام حسن پاک نے کہا تھا، نانا کی حدیث یاد کرو، سرخ اور سبز کی بات نانا نے کی تھی نہیں کی تھی، یہ وہی سبزی ہے جس کی طرف نانا نے اشارہ کیا تھا، اور سرخی کے لیے آپ تیار رہیں۔ اللہ اکبر، اس کشمکش میں جب امام حسن مجتبی سید الصابرین اپنے زمانے کا رحمت للعالمین کے گود کا پالا جب دنیا سے جانے لگا، تو کاغذ قلم منگا کر کے ایک کچھ لکھا، اور لکھنے کے بعد کہا، قاسم یہ جب تجھ پر بہت مصیبت کا وقت آئے تو یہ بازو پہ تعویذ باندھ لینا، اس وقت پڑھ لینا۔ اللہ اکبر، امام قاسم نے باندھ لیا۔ ان سالوں میں امام حسین نے اتنی خوشیاں دی بھتیجے کو، اتنا پیار دیا بھتیجے کو کہ یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ غم کسے کہتے ہیں امام قاسم کو پتا نہ تھا، لیکن جب چچا نے کہا تم نہیں جاؤ گے میدان میں، تو اس وقت یتیمی کے احساس نے بازو کے بندے ہوئے تعویذ کو کھولنے پہ مجبور کیا۔ کھول کر کے تعویذ پڑھا تو لکھا تھا، میرے نور عین، میری آنکھوں کا چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، قاسم بن حسن، میں جانتا ہوں آج تم میدان کربلا میں ہوں گے، یہ میری وصیت ہے، میرے بھائی پر اپنی جان کو قربان کر کے نانا کی بارگاہ میں مجھے سرخ روح کر دینا۔ جب یہ تحریر پڑھی تو پھر پھوپھی سے کہا، پھوپھی امی جب میرا بابا مجھے شہادت کی سند دے گیا، اب مجھے کون روکے گا؟ اس کے بعد گئے، چچا اب بھی آپ روکیں گے مجھے؟ اب بھی آپ روکیں گے؟ یہ میرا بابا مجھے شہادت کی سند دے گیا۔ امام نے اس وقت روتے ہوئے کہا، اپنی نسل میرے قدموں پہ مٹانے کی نصیحت کرنے والے حسن، مظلوم حسین دعا کرتا ہے کہ جب تک کہ کائنات قائم رہے اللہ نسل حسن کو قیامت تک کے قائم رہنے کا شرف عطا فرمائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام مہدی جو تشریف لائیں گے، ماں کی طرف سے حسینی ہوں گے لیکن باپ کی طرف سے حسنی ہوں۔ اندازہ کریں، اندازہ فرمائیں، یہ دعائے حسین پاک کی برکت ہے۔ کس کی نسل بچے گی کس کی نہیں بچے گی کوئی گارنٹی نہیں، لیکن نسل نبی باقی رہے گی قیامت تک، اس کی گارنٹی رسول اللہ نے عطا فرمائی۔ امام قاسم قربان ہو گئے۔ آپ سے پوچھتا ہوں، آخر امام حسین کا کردار کیسا ہوگا کہ بھتیجے محبت کر رہے ہیں، سوتیلے بھائی محبت کر رہے ہیں، بہنیں محبت کر رہی ہیں، بیویاں، اور دشمن، بات سمیٹتے ہوئے دشمن امام حسین میدان میں بار بار کیا کہتے ہیں؟ میں نے جھوٹ بولا ہو تو بتاؤ، کسی کا مال کھایا ہو تو بتاؤ، کسی کو قتل کیا ہو تو بتاؤ، میں نے کوئی برائی کی ہو تو بتاؤ۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، دشمن سے کہہ رہے ہیں جھوٹ بولا ہے تو بتاؤ، دشمن چپ ہے، یعنی دشمن بھی کہہ رہا ہے ہم حسین کے خلاف تو کھڑے ہیں مگر حسین نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، حسین پاک نے کبھی ناحق کسی کا مال نہیں کھایا، حسین پاک نے کبھی کسی کو قتل ناحق نہیں کیا، حسین پاک نے کبھی کسی کا دل نہیں دکھایا۔ یہ 3 مرتبہ خطبہ دیا امام حسین نے اور کہا بتاؤ میرے کردار میں کوئی کمی ہو تو۔ یہ مولا حسین کربلا سے بتا رہے ہیں اتنا عظیم کردار ہوتا ہے۔ اور آخری بات کر جاتے جاتے کہ جب سب شہید ہو گئے، پیغام کربلا، سب شہید ہو گئے، لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے، بیویوں کے دوپٹے چھین لیے گئے، یہ بڑی غریب سادہ وہ رنگی ہے داستان حرم۔
نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. کتنی رنگین سی داستان ہے, کتنی سادہ سی داستان ہے. لاشوں پہ گھوڑے دوڑ گئے, بیویوں کے دوپٹے چھین لیے, ننھے ننھے بچوں کو پیاس سے تڑپایا گیا, اور اس کے بعد ہاتھوں میں بیویوں کے ہتکڑیاں ہیں, پیروں میں بیڑیاں ہیں, اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر ان کو بٹھایا گیا ہے جن پر نماز میں درود پڑھا جاتا ہے, جن کے حجروں میں جبریل بھی اجازت کے بغیر نہیں آتے, بے اجازت ان کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. عباس کے بازو کٹ کر کے پڑے ہوئے, علی اصغر کا لاشا بکھرا ہوا ہے, شہزادہ علی اصغر کا لاشا بکھرا ہوا ہے, شہزادہ علی اکبر کا لاشا بکھرا ہوا ہے, امام قاسم کی لاش پہ گھوڑے دوڑ چکے ہیں, بیویوں کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں ہیں. ہائے ہائے ہائے, آج سیدوں کے ہاتھ چومے جاتے ہیں, وہ ہاتھ جن کو مولا علی نے چوما تھا محبت سے, ان ہاتھوں میں ہتکڑیاں ڈال دی گئی ہے. اللہ اکبر. اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر شہزادیوں کو, سیدانیوں کو بٹھایا گیا ہے, اور کس طرح بڑی خواتین کے ساتھ چھوٹی بچیوں کو باندھ دیا گیا ہے تاکہ جب اور بڑے لوگ اٹھیں تو بچیاں تنگ ہو جائیں, اور بچیاں جب اللہ اکبر اپنی اصل حالت پر رہے تو بڑوں کو جھکنا پڑے. ایسے میں اعلان ہو گیا کوفہ کے بازاروں میں, کوفہ کے بازاروں میں ہم ذلیل کریں گے حسین کے خاندان کو. لا الہ الا اللہ. جن کے لیے آیے تطہیر نازل ہوئی, جن کے لیے آیے مودت نازل ہوئی, درود میں جن کو شامل کیا گیا, جن کے لیے محبت کا حکم آیا, جن کی محبت اصل ایمان قرار پائی, اعلان ہو رہا ہے منصوبے بن رہے, ذلیل کریں گے ان کو. اعلان کر دیا بازاروں میں, کوفہ والوں اپنے گھروں سے نکلو, تماشا دیکھو. کوفہ والوں نے کہا کس کا تماشا؟ تو کہا کچھ ڈاکو لوگ تھے, کچھ لٹیرے لوگ تھے, رستے میں لوگوں کا مال لوٹتے تھے, ان کے مردوں کو قتل کر دیا, اب ان کی عورتوں کو لا رہے, ان کا تماشا دیکھو. ان کی عورتوں کا ظالم جانتا تھا اگر کہیں گے کہ نبی کے گھر کی بیٹیاں آ رہی ہے تو کوفہ میں ہنگامہ برپا ہو جائے گا, تو نبی کے گھر والوں کو کیا کہا؟ ڈاکو کہا, لٹیرا کہا. یہ ظالمانہ پن تاکہ لوگ تماشا دیکھیں. کوفہ کی عورتیں چھت پہ چڑھ گئی, کوفہ کے مرد گلیوں میں آ گئے, چلو ڈاکوؤں کے بچوں کا تماشا دیکھیں, راہ مارنے والوں کے بچوں کا تماشا دیکھیں. اور اس کے بعد جب وہ قافلہ کوفہ میں آیا, سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ جنہیں ہم سکینہ کہتے ہیں, میں تلفظ میں آپ کو الجھانا نہیں چاہتا, سیدہ سکینہ اور سیدہ زینب دونوں ایک ساتھ بندھی ہوئی ہے. پھوپھی اٹھتی ہے تو بھتیجی تنگ ہو جاتی ہے, اور جب بھتیجی کا خیال کیا جاتا ہے تو پھوپھی قصر جھک جاتا ہے. ہائے ہائے ہائے, وہ سیدہ زینب پاک جس نے کبھی کانٹوں پہ چلنے کا کسی کو ان کو تجربہ نہ تھا, ان کا حال یہ تھا کہ جب کبھی گھر سے نکلتی تھی تو پہرے ہوتے تھے, عباس کا پہرا, قاسم کا پہرا, علی اکبر کا پہرا, اس شان سے نکلتی تھی. ان کے دوپٹوں کو کبھی مردوں نے بھی نہیں دیکھا تھا, لیکن آج اس انداز سے کہ نہ سروں پہ دوپٹے ہیں, پھٹے پرانے کپڑے غلاموں کے پہنا دیے گئے, پھپھی بھتیجی ایک ساتھ ایک سواری پر باندھ دیے گئے, عورتوں کا قافلہ ہے, کٹے ہوئے سر ہے. ایسے میں کوفہ کی عورتیں چونکہ مولائے کائنات کے خطبات سن چکی تھی, کوفہ کی عورتیں سیدہ زینب کے فرمان سن چکی تھی, تو ان کے سامنے یہ بات تھی کہ یہ یتیموں کو, قیدیوں کو, بیواؤں کو صدقہ دو تو اس سے بلائیں ٹلتی ہے. تو کوفہ کی عورتیں لٹیروں کا قافلہ سمجھ کر ان جھوٹوں کی بات پر یقین کر کے روٹیاں پھینک رہی تھی, صدقہ صدقہ صدقہ. جب روٹی کے چند ٹکڑے سیدہ سکینہ کی سواری پر آئے اور سکینہ کے دامن میں سما گئے, توجہ چاہتا ہوں, پیغام کربلا, پیغام کربلا. بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. اینڈ کرتے ہوئے, وقت میں اتنی گنجائش نہیں کہ تفصیل بیان کی جائے, لیکن اختصار, اللہ کرے بات سمجھ میں آئے. سیدہ سکینہ کے دامن میں وہ چند ٹکڑے روٹی کے آئے.
कितने दिन हो गए थे भूख को? 3 दिन करबला में, चौथा दिन 11 मुहर्रम का, 11 मुहर्रम को निकले, कम से कम 3 दिन और ले लें कूफा तक, कम से कम कितने हो गए? कम से कम 7 दिन। और हालांकि 7 दिन नहीं हुए, बल्कि वो लोग गली कूचे घुमा घुमा कर ले गए और उस पूरे रास्ते में कुछ नहीं खिलाया पिलाया। 7 साल की नन्ही शहजादी की भूख कितनी होगी? चलो 7 ही दिन पकड़ लो, कितनी भूख होगी? 14 घंटे का रोजा रखते हो, जब मुअज्जिन मगरिब में अल्लाह अकबर पुकारता है तो बेटों का ना ख्याल होता है ना बाप का, ऐसा ही है। लेकिन 7 साल की सकीना कम से कम 7 दिन की भूखी है और रोटी का टुकड़ा गिरा है दामन में। कासिम नेमत की नवासी के दामन में रोटी का टुकड़ा बतौर सदका गिरा तो बड़ी सादगी के साथ अपनी फूफी से पूछती है, फूफी अम्मा, अहले बैत पर तो सदका हराम है ना? ये अहले बैत, ये आले पैगंबर है। 7 साल की बच्ची की तरबियत, 7 साल की बच्ची का एहसास, फूफी अम्मा आले नबी पर तो सदका हराम है ना? तो अगर आले नबी 7 दिन भूखे रहें तो क्या उनके लिए सदका हलाल हो जाता है? क्या अब हम सदका खा सकते हैं? सैयदा ज़ैनब ने कहा, वल्लाह रुखसत पर अमल करने वाले तो सदका खा सकते हैं, लेकिन जो अजीमत की राहों के मुसाफिर हैं उनको भूखे मर जाना गवारा है। लेकिन अब भी हम सदके को हाथ नहीं लगाएंगे। और उसके बाद कहा, ओ जालिमों, हम लुटेरों के बच्चे नहीं हैं, हम तो आले मोहम्मद हैं, हम पे सदका हराम है। हम सदका देने वाले हैं, हम सदका खाने वाले नहीं हैं। और उसके बाद फरमाया, सदका किसी और को खिलाना, हमें सदका न खिलाओ। पैगाम करबला, तवज्जो, सदका हराम है, सब पर नहीं। तवज्जो, सदका हराम है, सब पर नहीं, सिर्फ आले नबी पर। लेकिन अगर ये सदका हराम जान बचाने के लिए कोई खाना चाहे तो उलमा कहते हैं जान बचाने के लिए तो इजाजत है। तवज्जो, सदका नापाक नहीं होता, सदका नापाक नहीं होता, सदका पाक होता है। अगरचे वो माल का मैल कहलाता है लेकिन पाक होता है। दूसरे खा सकते हैं ना, सिर्फ आले नबी नहीं खा सकते। लेकिन सैयदा सकीना 7 दिन की भूखी, वो 7 साल की शहजादी, भूखे रहना गवारा है, सदका खाना गवारा नहीं है। आपसे पूछता हूं, ए करबला वाले कहलाने वाले, ए करबला के शहदाई कहलाने वाले मुसलमान, सदका सिर्फ आले नबी पे हराम है, सबके लिए हलाल है, हर मिस्कीन के लिए। लेकिन सूद तो हर मुसलमान के लिए हराम है। सकीना सदका नहीं खा रही है 7 दिन की भूख के बावजूद, और तुम मुसलमान होकर और सुन्नी मुसलमान होकर और हुसैनियत का दावा करके सूद किस मुंह से खा रहे हो? पेट भरा है फिर भी सूद खा रहे हो। और याद रखना, सूद खाना भी हराम है और सूअर खाना भी हराम है। लेकिन सूअर खाने से बुरा सूद खाना है। क्यों? इसलिए कि सूअर खाना हराम तो है, मगर सूअर खाने वाले के लिए अल्लाह ने कुरान में जंग का ऐलान नहीं किया, मगर सूद खाने वाले के लिए अल्लाह ने ऐलान जंग फरमाया है। अब आपसे पूछना चाहता हूं, अगर तुम वाकई करबलाई हो तो सकीना पाक ने सदका मुस्तरद कर दिया कि हम पे जब नाना ने हराम कर दिया मर जाएंगे, लेकिन हराम की तरफ नहीं बढ़ेंगे ताकि राह अजीमत के मुसाफिर बन जाएं। और आप लोग सूद के धंधे कर रहे हैं। अल्लाह अकबर,
طرفہ تماشا تو یہ ہے، بلکہ لوگ کہتے ہیں مولانا سود کا دھندا اس لیے کر رہے ہیں تاکہ بیواؤں کو پالے، یتیموں کو پالے، غریبوں کی مدد کرے، غریبوں کو پڑھائے۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، سود کے پیسے سے نیک کام کرنا ایسا ہی ہے جیسے ناپاک کپڑے کو پیشاب سے دھونا، کہ ناپاک کپڑا پیشاب سے دھو تو کیا ناپاک کپڑا پاک ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، ہرگز نہیں پاک ہو سکتا۔ تو پھر یہ سود کے دھندوں سے پڑھانا کس نے کہا؟ بیواؤں کی پرورش کس نے کہا؟ یاد رکھنا، بیوہ کی پرورش ہم پہ فرض نہیں ہے، کسی غریب کی مدد کرنا ہم پہ فرض نہیں ہے، پسندیدہ کام ہے، نفل کام ہے، ثواب کا کام ہے، مستحب کام ہے، لیکن سود سے بچنا ہم پہ فرض ہے۔ یہ سارے غلط رستے نہ نکالو، اور سن لو میرے آقا نے ارشاد فرمایا جب میری امت میں سود عام ہو جائے گا تو اس وقت تو اللہ ان پر ظالم حکمراں مسلط کرے گا جو ان کی گردنیں اتار دے گا، ان پہ ظلم کرے گا، ان پہ زیادتی کی جائے گی، ان کے نیکوں کی دعا قبول نہیں کی جائے گی، ان کو تباہ کر دیا جائے گا، بارش روک دی جائے گی، اناج میں قلت کر دی جائے گی، قحط سالی کر دی جائے گی۔ میرے عزیز، ہم نے کربلا کو پوری زندگی سنا لیکن کربلا کو کبھی سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ اس لیے پیغام کربلا کیا ہے؟ اگر دو لفظوں میں کربلا بیان کر دی جائے تو پھر ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ کربلا یہ ہے کہ دین اہم ہے، دین پر سب کچھ قربان کر دو، دین کو کسی اور چیز پہ جو ہے وہ قربان مت کرو، اس لیے کہ دین وہ ہے، دین ہمیشہ باقی رہے گا، دین ہمیشہ زندہ رہے گا۔ دین دار بنو گے تو اللہ تمہارے ڈنکے بجا دے گا، تمہیں عزت عطا کرے گا، تمہیں وقار عطا کرے گا۔ اختتام پر یہ کہہ دوں، ارے جن کو قبریں میسر نہیں آئی تھی، کون کہہ سکتا تھا کہ ان کے بھی ذکر ہوں گے، ان کے بھی جلسے ہوں گے، ان کے بھی نام لیے جائیں گے؟ اللہ اکبر۔ آج تک پتہ ملا امام حسین کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ اس امام کا نام کسی کو پتا ہے؟ مولا حسین کی قبر میں کون اترا تھا؟ کسی کو نام پتا ہے؟ کفن کیا دیا گیا تھا؟ کسی کو نام پتا ہے؟ واللہ لوگ تو سمجھ رہے تھے جن کو کفن بھی پورے نہیں ملے ان کے کیا نام رہیں گے، لیکن دنیا نے دیکھ لیا جن کو کفن بھی مکمل نہیں ملے آج بھی ان کے ڈنکے بجتے نظر آ رہے ہیں، اور جن لوگوں نے محلوں میں زندگی گزاری نہ کوئی نام لینے والا ہے، نہ نسل باقی رہ گئی ہے، بلکہ ابھی بات کہی گئی، لوگ کہتے ہیں کہ دین پہ قربان ہونے سے کیا ملتا ہے؟ میں نے کہا ایک بیمار چھوڑ کر گئے تھے، کوئی محلہ ایسا نہیں ہے جہاں حسین کی اولاد موجود نہیں، اور یزید آٹا چھوڑ کر کے مرا تھا، کوئی پاگل ہوا، کوئی مر گیا، کوئی ختم ہو گیا، اور نسل یزید بھی ختم ہو گئی، اور ہمیں پیغام مل رہا ہے دین مٹاؤ گے خود مٹ جاؤ، دین بچاؤ گے، دین بچاؤ گے ہمیشہ زندہ رہو گے۔ اب ہم دین مٹا رہے ہیں یا دین بچا رہے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ جو نماز چھوڑ دے وہ کون ہے؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے، جس نے اس کو ترک کر دیا اس نے دین ڈھا دیا۔ زنا کیا جا رہا ہے، فلمیں دیکھی جا رہی، گندی پکچریں دیکھی جا رہی، گندے سیریل دیکھے جا رہے ہیں، لڑکیوں کو بھگانے کے پلان بن رہے ہیں، پکنک کے نام پر زنا کے اڈوں کو آباد کیا جا رہا ہے۔ بتائیے دین اپنے ہاتھوں سے مٹاؤ گے تو خود مٹ جاؤ گے، اس لیے دین کو مٹانے والے مت بنو، دین کو بچانے والے بنو۔ اور آج مسلمان کہتا ہے شریعت بچائیں گے، دین بچائیں گے، جس کی زندگی میں خود دین نہیں ہے وہ کیا خاک دین بچائے گا؟ کہاں ہے دین؟ کہاں ہے دین؟ گٹکا کھانے کی وجہ سے رمضان شریف کا روزہ نہیں رکھ سکتے، کون دین بچائے؟ کون دین بچائے گا؟ گٹکا کھانے کی وجہ سے رمضان المبارک کا روزہ چھوڑتے، تمباکو کھانے کی وجہ سے رمضان شریف کا روزہ چھوڑتے، سگریٹ کی وجہ سے رمضان شریف کا روزہ چھوڑتے، پوری زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ اور جب زکوٰۃ کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی لوگ زکوٰۃ کی بڑی بات کرتے ہیں۔ مولوی کا کیا تعلق زکوٰۃ سے؟ اگر آپ زکوٰۃ دیتے تو مدرسوں کو دیتے، مولوی کو نہیں دیتے، بلکہ یہ ان کا احسان ہے کہ یہ تمہاری زکوٰۃ لے کر کے تمہیں صحیح رستے پر تمہاری زکوٰۃ کو خرچ کرتے۔
واللہ اگر یہ علماء واقعی جو علماء ہیں اگر یہ صحیح راستے میں تمہاری زکوٰۃ خرچ نہ کریں تو پتہ نہیں تمہاری زکوٰۃ کہاں کہاں جائے گی. اور پھر میں کہتا ہوں تم سے یہ علماء نوٹیں لیتے ہیں, کاغذ کی نوٹیں, اور پلٹ کر تمہیں کیا دیتے ہیں؟ حافظ قرآن, عالم قرآن, عامل قرآن. توجہ تو فرمائیں, غور تو کریں کہ لیتے کیا ہیں اور پلٹ کر دیتے کیا ہیں. اس میں بھی ہم اہل علم کو مشکوک ٹھہراتے ہیں. کچھ لوگ تو بڑی معذرت کے ساتھ بات کرتے رہے, یہ 2 کوڑی کا مولوی, 2 کوڑی کا مولوی. معاف کیجئے گا, علماء کو 2 کوڑی کا مولوی کہنے والوں, یہ انگریزوں کے دور کی ایجاد ہے. جب انگریز آئے نا تو دیکھا علماء بڑے متاثر کر رہے ہیں, تو انہوں نے علماء کی نفرتیں, مشائخ کی نفرتیں عوام کے دل میں پیدا کرنا شروع کی. اور آج حالات یہ ہو گئے کہ ایک آدمی جو کھڑے ہو کے پیشاب کرتا ہے, وضو کے فرائض اور غسل کے فرائض نہیں جانتا, کیا کہتا ہے؟ 2 کوڑی کا مولوی. میں آپ سے پوچھتا ہوں, جو مولوی ہوگا وہ 2 کوڑی کا کیسے ہو سکتا؟ اس لیے کہ مولوی کا معنی لغت میں اٹھا کر دیکھو, مولوی کا مطلب ہوتا ہے مولا والا, مولوی کا مطلب ہوتا ہے اللہ والا. تو جو اللہ والا ہوگا وہ 2 کوڑی والا کیسے ہو سکتا؟ آپ کہیں گے چلے بھائی مولویوں کی موجودگی میں آپ چاپلوسی کر رہے ہیں. میں نے کوئی چاپلوسی نہیں کرنا. قرآن کہتا ہے اللہ والا ہے کون؟ تو قرآن کہتا ہے کونوا ربانیین, اللہ والے ہو جاؤ, اللہ والے ہو جاؤ. کیسے اللہ والے ہو جاؤ؟ اللہ والے کیسے ہو جاؤ؟ 2 شرطیں لگائی, 2 شرطیں. کونوا ربانیین, کیسے ہو جاؤ؟ تعلمون الکتاب, کتاب کی تعلیم حاصل کرو. اور پھر آگے کا آخری کا حصہ ہے تدرسون, پوری آیت نہیں پڑھ رہا ہوں, تعلیم حاصل کرو کتاب کی اور کتاب کا درس دو. بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. چلیے پڑھ دی پوری آیت تاکہ آپ کو اندازہ ہو کما کال. کتاب کا علم حاصل کرو اور کتاب کا درس دو. 2 کام کرو گے تو کیا ہو جاؤ گے؟ اللہ والے ہو جاؤ گے. یہ علماء کرتے کیا ہیں؟ اللہ کی کتاب کا علم حاصل کرتے ہیں, اللہ کی کتاب کا علم آپ کو سکھاتے ہیں, اور ان کو آپ 2 کوڑی کا مولوی کہتے ہیں. میرے عزیز, اگر یہ 2 کوڑی کا مولوی نہ ہوتا, یہ وہی مولوی ہے نا جس نے آپ کے ابا کا نکاح پڑھایا ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو کیا آپ کے ابا جان پر آپ کی امی جان حلال ہو جاتی؟ یہی 2 کوڑی کا مولوی ہے نا کہ آپ کی پیدائش کے وقت جس نے آپ کے کان میں اذان پڑھی ہے. یہی 2 کوڑی کا مولوی ہے نا جس نے آپ کو قرآن پڑھایا ہے. یہی 2 کوڑی کا مولوی ہے نا جب تم مرو گے, تمہارا باپ مرے گا تو یہ تمہارا جنازہ بھی پڑھائیں گے اور بعد میں تمہارے لیے فاتحہ کے موقع میں مغفرت کی دعا بھی کریں. ان کو یہ صلہ دیا ہم نے کہ ہم 2 کوڑی کا مولوی کہیں. میں جانتا ہوں کچھ لوگ ٹریک سے ضرور ہٹے ہیں, ہم ان کو عالم نہیں کہتے. وہ پڑھے لکھے تو ہو سکتے ہیں, عالم نہیں ہو سکتے. اس لیے کہ بڑے مدرسے سے پڑھ لکھ لینا, ڈگری لے لینا, پڑھا لکھا تو بناتا ہے, عالم نہیں بناتا. عالم کے لیے شرط ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. جب تک خدا کی خشیت نہ ہو انسان عالم نہیں بنتا. شیطان پڑھا لکھا تو تھا مگر عالم نہ تھا. اگر عالم ہوتا تو وہ کبھی یہ کام نہ کرتا جو اس نے کیا. اسی طریقے سے جس نے نبی کے علم کو گدھے اور بیل سے تشبیہ دی, وہ پڑھا لکھا تو تھا لیکن عالم نہ تھا. اگر عالم ہوتا تو نبی کے علم کی توہین کر کے گستاخان رسول میں اپنا شمار نہ کرواتا, بلکہ وہ تو یوں کہتا اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اس لیے میری گزارش ہے علماء کی قدر کرو, سادات کا احترام کرو, مشائخ سے جڑو اور امت میں اتحاد پیدا کرو. اس لیے کہ ہم صوفیہ کے ماننے والے ہیں. ہم توڑنے کے لیے نہیں آئے, ہم جوڑنے کے لیے آئے. صوفیہ کا مسلک کیا ہے؟ توڑو مت جوڑو. لیکن کن کو جوڑو؟ کن کو؟ دودھ اور دودھ جٹے. دودھ اور زہر کو جوڑو گے تو دودھ کا نقصان ہوگا. تیل میں تیل ملاؤ, اگر آپ تیل میں پانی ملاؤ گے تو نقصان ہوگا. شہد میں شہد ملاؤ,
شہد میں الوا ملاؤ گے تو نقصان ہوگا. ٹھیک, اسی لیے عاشقان رسول سب متحد رہیں, ایمان والے سب متحد رہیں. سلسلوں کے نام پہ, خانقاہوں کے نام پہ, تنظیموں کے نام پہ, تحریکوں کے نام پہ, تیرا پیر میرا پیر کے نام پہ منتشر نہیں ہونا. مرکز عقیدت رسول اللہ ہے, جان کائنات رسول اللہ ہے. عقیدہ ایک ہے, مذہب ایک ہے, مسلک ایک ہے, مشرب ایک ہے, عقیدہ ایک, سب کچھ ایک ہے. تو بابا فرید علیہ رحمت و رضوان سرکار فرید ملت و الدین, میرا بابا میرا سرکار, گنج شکر, گنج ولایت, چشتیت پر قیامت تک جس کا احسان ہے. اگر فرید الدین نہ ہو, چشتیت سے بابا فرید کو نکال دیا جائے, بعد میں چشتیت میں کچھ بچتا ہی نہیں. اس لیے کہ بابا فرید ہی ہیں جنہوں نے ایسے دو شعر تیار کیے جس نے چشتیت کو 14ویں رات کے چاند سے بھی بلندی عطا کر دی. ایک تو صابر کلیر ہے, ایک تو ہمارے محبوب پاک نظام ملت و الدین سرکار نظام الدین اولیاء. بابا فرید کا ایک مرید آیا, سرکار مرید ہوں, کچھ نہ کچھ تحفہ پیش کرنا ہی ہے, تو لوہار ہوں, کچھ اوقات نہیں پیش کرنے کی, یہ کینچی قبول کر لے. سرکار نے فرمایا لوہار ہے, صرف کینچی بناتا ہے, کچھ اور بھی بناتا ہے؟ حضور اور بھی کچھ بناتا ہوں. سوئی بنانی آتی ہے؟ جی بنا لیتے ہیں. فرمایا بابا ہم اللہ والے لوگ ہیں, ہمارے پاس کینچی نہ لایا کرو, ہمارے پاس سوئی لایا کرو. سوئی اس لیے کہ کینچی 1 کو 2 کر دیتی ہے اور سوئی دھاگا 2 کو 1 کر دیتا ہے. ہم 1 کے 2 کرنے والے نہیں, ہم 2 کو 1 کرنے والے ہیں. تو یہ فکر ہو, جوڑنے کی کوشش کرو, عمل کرو, علم سیکھو, اپنے بچوں کو علم سکھاؤ. اور یاد رکھنا, بچوں کو ڈاکٹر بھی بناؤ, ٹیچر بھی بناؤ, انجینئر بھی بناؤ, دنیاوی تعلیم بھی سکھاؤ دینی تعلیم کے ساتھ. اسلام دنیاوی تعلیم کا مخالف نہیں ہے. ہمارے آقا نے فرمایا ہر زبان سیکھو, ہر زبان سیکھو تاکہ دنیا تمہیں دھوکہ نہ دے سکے. اس لیے ہم بھی ہر زبان سیکھیں تاکہ دوسری قوموں کے کاندھے سے کاندھا ملا کے کھڑے رہ سکے. اس لیے کہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی ہے, پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. وہی دور آنا چاہیے. کون سا دور؟ اورنگزیب عالمگیر دلی کی جامع مسجد میں رمضان میں تراویح بھی سناتے تھے اور سال بھر ہندوستان کے تخت پہ بیٹھ کے حکومت بھی کرتے تھے. وہی دور آنا چاہیے. علامہ فضل خیر آبادی ہندوستان کی کچہری میں عدالت میں بیٹھ کر فیصلہ بھی کرتے تھے, اور جب ظہر کی اذان ہوتی تھی تو لوگوں کو نماز بھی پڑھاتے نظر آتے تھے. وہ دور آنا چاہیے. جو جج ہو وہی مسجد کا امام ہو, جو جج ہو وہ وکیل بھی ہو, جو حافظ قرآن ہو وہی اپنے وقت کا IAS ہو, IPS ہو نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ آگے بڑھو, کوشش کرو, محنت کرو. اللہ تعالیٰ میری قوم کو محنت کی توفیق عطا فرمائے, کاوش کی توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی ان ربی لغفور الرحیم.